بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد آصف اقبال قادری اپنے اس چینل پہ آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں۔ آج کا عنوان ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلی کے سفر پر۔ پٹیالہ جو اس زمانے میں سمانہ کے نام سے مشہور تھا، وہاں سے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلی کے سفر پر نکلے اور دلی پہنچ کر کھنڈے راؤ کے محل کے سامنے قیام پذیر ہوئے اور تبلیغ کا کام شروع کیا۔ آپ کا تبلیغ اس قدر دل نشین اور پرکشش تھا کہ آپ کے پاس آنے والوں میں اکثر لوگ آپ کے دست حق پر ایمان لے آتے۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ کچھ ہی عرصے میں دلی میں اسلام کی تبلیغ سے تہلکہ مچ گیا۔ چند لوگوں کا ایک گروپ راجہ کھنڈے راؤ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ ان مسلمان فقیروں کی آمد سے ہمارے دیوتا ناراض ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کو یہاں سے نہیں نکالا تو بہت ممکن ہے کہ تمہاری سلطنت تباہ و برباد ہو جائے۔ ان فقیروں کو دلی سے نکالو، اس کی کوئی تدبیر کرو۔ راجہ جن لوگوں کو کارروائی کے لیے آپ کے پاس بھیجتا، وہ آپ کے حسن اخلاق، اعلیٰ کردار اور حق بیانی سے اس قدر متاثر ہوتے کہ فوراً اسلام قبول کر جاتے۔ کھنڈے راؤ کا جب کوئی بس نہ چلا تو اس نے ایک شخص کو لالچ دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قتل کر دے۔ چنانچہ وہ شخص عقیدت مند بن کر حاضر ہوا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس عقیدت مندی سے کیا فائدہ؟ جس کام کے لیے آیا ہے کیوں نہیں کرتا؟ اس بات کو سن کر اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بغل میں دبا ہوا خنجر زمین پر گر پڑا۔ اس روشن ضمیری کو دیکھ کر وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب خواجہ غریب نواز نے دیکھا اب دہلی میں اسلام کی کافی تخم ریزی ہو چکی ہے، تو آپ نے اپنے خلیفہ اکبر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تبلیغ و ہدایت کے لیے وہاں چھوڑا اور اپنے 40 جانثار مریدوں کے ساتھ اجمیر شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں آپ نے تبلیغ و ہدایت کا کام اس حسن و خوبی سے انجام دیا کہ اجمیر پہنچتے پہنچتے سینکڑوں لوگ آپ کے دست حق پر ایمان لا کر مسلمان ہو چکے تھے۔ اجمیر شریف پہنچ کر آپ نے شہر کے باہر ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ چند ساربان آ کر بڑے سخت لہجے میں کہا، یہاں سے ہٹ کر کہیں اور بیٹھو، یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا، اونٹوں کو کہیں اور تو بٹھا سکتے ہو، بہت جگہ پڑی ہے۔ مگر ساربان بضد رہے اور تشدد پر اتر آئے۔ لہٰذا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نرمی سے فرمایا، لو بابا، ہم یہاں سے جاتے ہیں اور تمہارے اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ یہ کہہ کر آپ اپنے مریدوں کے ساتھ آنا ساگر کے کنارے جا کر ایک پہاڑی پر ٹھہر گئے۔ دوسرے دن صبح ساربانوں نے لاکھ کوشش کی مگر اونٹ کھڑے نہ ہو سکے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا زمین نے اسے پکڑ لیا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ساربان سخت پریشان ہوئے۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو مجبور ہو کر پرتھوی راج کے دربار میں تاڑا گڑھ پہاڑ پر حاضر ہوئے۔ راجہ نے جب ان کی زبانی یہ عجیب و غریب ماجرا سنا تو تصویر حیرت بن کر رہ گیا۔ اسے اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس پہلی کرامت سے ہی اس کی ساری بہادری دھری کی دھری رہ گئی۔ ناچارہ اس نے ساربانوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس فقیر سے معافی مانگو، اسی کی بددعا کا نتیجہ ہے تاکہ اونٹ کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ سب ساربان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایت عاجزی اور انکساری سے معافی کی خواستگار ہوئے۔ آپ نے باکمال مہربانی سے فرمایا، جاؤ، خدا کی مہربانی سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ ساربانوں نے جب واپس جا کر دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے ساتھی روزانہ آنا ساگر کے قریب گھاٹ پر وضو اور غسل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ گھاٹ پر مندروں کی عمارتیں تھیں، اس لیے مندروں کے پجاریوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے چند مریدوں کے ساتھ آنا ساگر پر نہانے کی غرض سے گئے تھے، مگر برہمنوں نے انہیں روک دیا اور تشدد پر اتر آئے۔ مرید فریاد لے کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پورا احوال سن کر اپنے ایک جانثار مرید کو حکم دیا، جاؤ، کوزے میں تالاب کا پانی بھر کر لاؤ۔ چنانچہ وہ مرید آنا ساگر پر پہنچا اور جب اس نے کوزہ کو تالاب سے نکالا تو آنا ساگر کا سارا پانی کوزے میں آ گیا۔ مرید نے کوزہ لے کر حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب تالاب کے سوکھنے کا علم پجاریوں اور برہمنوں کو ہوا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ شہر میں کہرام مچ گیا، لوگ پانی کے لیے تڑپنے لگے۔ یہ بات پورے شہر میں عام ہو گئی کہ مسلمانوں کو گھاٹ پر مارا پیٹا تھا، اس لیے ان کے گرو نے سارا پانی غائب کر دیا۔ چنانچہ شہروں
के शहर के लोगों का एक वफद गरीब नवाज की खिदमत में आकर बड़ी मन्नत समाजत से माफ़ी मांगने लगा। आपने बकमाल रहमदिली इस कूजे का पानी वापस तालाब में डलवा दिया और तालाब बदस्तूर पानी से भर गया। बहुत से लोग ईमान ले आए और इस करामत के बाद अजमेर शरीफ में इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। इंशाअल्लाह इसके बाद अगली वीडियो में आगे का वाक़यात बयान करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।